अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहरुख हुसैन। मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। यूँ तो कराची के अंदर बेशुमार सियासी कायदीन रहते हैं और वहाँ पर सीनियर रहनुमा भी रहते हैं। मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि मैं आज फिर एक दफ़ा मौका दिया। मैं शेख अलाउद्दीन साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि सर आपने मुझे कीमती वक्तों में से बड़े टाइम पीछे लगने के बाद आपने मुझे फिर मौका दिया। और कराची की आवाज़ के बारे में आज के जो सवालात हैं मेरे थोड़े सख्त ज़रूर हैं, लेकिन व्यूवर्स को देखने का, और ये जो सवालात मेरे पास आज मौजूद हैं ये लोगों के सवालात हैं, क्योंकि मैंने आज से कुछ दिन पहले शेख साहब का एक इंटरव्यू किया था। उसमें लोगों के मैसेजेस थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मैसेज थे, कुछ इनके दोस्त अहबाब थे, और वो कौन दोस्त अहबाब से तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी तमाम तक आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा शेख साहब, आज थोड़ा सा बाउंसर भी आपको होगा, इन स्विंग यॉर्कर भी होंगी, तो आज आपको थोड़े से एक बड़े सख्त सवालात के जवाब देने पड़ेंगे। तो आज आप तैयारी से हैं? बिल्कुल तैयारी से, आप जो चाहे सवाल कीजिए। अच्छा शेख साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह माजी में शहर कराची में खून बहाया गया, गरीब कारकुनों को एक दूसरे से लड़ाया गया, कहीं पीपल्स पार्टी का समझकर मारा गया, कहीं MQM का समझकर जेल में डाला गया, ये बड़े सवालात हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात है कि सब हक तलफी जब होती है तो शहर में खलफशार होता है। कराची वालों की हक तलफी भी काफ़ी हुई, इसलिए यहाँ गैर यकीनी कैफियत में लोग रहते हैं। इंसाफ हो जाए तो झगड़ा नहीं होता है, इंसाफ हो जाए शहर खुशहाल होता है। नाइंसाफ़ी बड़ी चीज़ है, इंसाफ होना चाहिए। अच्छा शेख साहब, कराची के जो मसाइल हैं कुछ जानते वाकिफ़ हैं अभी फ़िलहाल जो अभी फिलफौर तौर पर चल रहा है कराची के मसाइल पर, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। उसके बाद में आपके एक दोस्त हैं, वो तकरीबन 30 साल बाद आपसे मिले, और वो कौन थे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो थोड़ा सा कराची के मसाइल के बारे में बताएं कि कराची में या पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम ज़्यादा बेहतर रहेगा। और वैसे निज़ाम तो खैर बहुत सारे चले थे, बहुत सारे आए थे, आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। एक अयूब खान लाए थे निज़ाम, सदारती निज़ाम लाए थे, एक हमारे याया खान साहब लाए थे, तो एक निज़ाम अब जो पाकिस्तान में आने वाला है उस निज़ाम के बारे में आप कुछ खुल के कहना चाहेंगे, थोड़ा सा व्यूवर्स को बताएं। देखिए भाई, सच बात यह है कि हमारे मुल्क में दो निज़ाम हैं, एक सदारती निज़ाम है और एक पार्लिमानी निज़ाम है। मगर हम सदारती निज़ाम उसको काउंट नहीं करते हैं जहां माशाल्लाह के तहत सदारत आई, वो अलग चीज़ है। अयूब खान की सदारत और चीज़ थी, यही खान की सदारत और चीज़ थी, जनरल मुशर्रफ की सदारत दूसरे तरीके से थी। सब ने अपना अपना तरीका अपनाया। काश वो सही सदारती निज़ाम लाते तो मुल्क में अमन होता, सुकून होता, चैन होता। मेरे नज़दीक पार्लिमानी निज़ाम तकसीम करता है लोगों को। पार्लिमानी निज़ाम में करप्शन बहुत ज़्यादा है, वोट बिकते हैं, MPA बिकते हैं, MLA बिकते हैं, काउंसलर बिकते हैं, फ्रॉड होता है, झूठे वोट डाले जाते हैं। ये हालत है पार्लिमानी निज़ाम की। MPA तकसीम, फिर शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी तकसीम, महाजर पंजाबी पठान सिंधी ये तकसीम। इलेक्शन के लिए, जीतने के लिए तकसीम करते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं, फ़िक़े से लड़ाते हैं, ज़बान के मसले पर लड़ाते हैं कि वोट मिल जाए, मुझे किसी तरह पे वोट चाहिए, MPA बनना है, माल कमाना है। करप्ट माशरा तश्कील दिया गया पार्लिमानी निज़ाम में। मेरे नज़दीक अगर इस मुल्क में सदारती निज़ाम वो जो मैं कह रहा हूँ, न ये यहिया खान का सदारती निज़ाम है, न ये अयूब खान का है, जनरल मुशर्रफ का नहीं है। ये हमारा सदारती निज़ाम यह है कि कोई शख्स भी इलेक्शन लड़े, सदारती निज़ाम बमे डिविजनल सिस्टम मुकामी हुकूमतों के, ये एक नया निज़ाम है जो हम जैसे छोटे आदमी ने तश्कील दिया है। सदारती निज़ाम हो, हाउस में डिवीज़न के मेंबर हों, डिवीज़न हर डिवीज़न को सूबाई दर्जा नहीं होगा गवर्नर का, मगर डिवीज़न का चीफ ही सब कुछ होगा।
डिवीज़न का चीफ नीचे मुकामी हुकूमती सिस्टम बनाएगा, वो नीचे काम करेगा, टैक्स भी वसूल करेगा, इंसाफ भी करेगा, नहीं तो इलाके के लोग खुद सीधा कर लेंगे उनको। ये पार्लिमानी निज़ाम ठीक नहीं है, नुकसानदेह है, नीचे तक आया। आपने देखा दिल्ली में एक निज़ाम है, सिटी गवर्नमेंट सिस्टम है, आप उसको देखिए, वहाँ उन्होंने 200 यूनिट फ्री कर दिए गरीबों के। वहाँ ख़वातीन के लिए दिल्ली में कार्ड इशू कर दिए कि पूरे दिल्ली में घूमो, कोई पैसा नहीं लगेगा। बच्चों की पैदाइश से लेके मैट्रिक के तमाम अखराजात इदारा बर्दाश्त करता है, वो मुकामी हुकूमत जो दिल्ली की है। इस तरह बहुत गरीबों को फ़ायदा हुआ और तासुब का नाम नहीं है वहाँ। वहाँ तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पता नहीं कौन कौन है। मैं जब गया वहाँ एक दफ़ा तो मैंने देखा कि वो गजरवाल है, गजरवाल साहब हैं कोई, वो एक तकरीर कर रहे हैं, कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमें ये सुन के बहुत सदमा भी हुआ। सदमा ये हुआ कि देखो इनके भगवान कई हैं और ये एक जगह खड़े हुए हैं। हमारा अल्लाह एक है, हम तकसीम हैं, हमारे कई सिस्टम हैं। वहाँ इत्तेहाद देखा जहाँ कई भगवान हैं, यहाँ इत्तेहाद नहीं देखा जहाँ एक अल्लाह को मानने वाले हैं। तो लिहाजा हर काम के लिए सिस्टम होता है। उन्होंने देखिए मुकामी हुकूमत बनाई, वो टैक्स वसूल करती है, वो टैक्स लागू करती है, वो गरीब को फ्री यूनिट दे दिए। गरीब की हम कराची में सिर्फ और सिर्फ अगर हम मोटर व्हीकल टैक्स के पैसे वसूल करें तो शहर के लिए काफ़ी हैं, हमें कोई मदद नहीं चाहिए, मगर नहीं करते हैं, सिस्टम नहीं लाते। कोई तासुब नहीं है इसमें, क्या तासुब है? डिवीज़न सिस्टम नाफिज कीजिए। सिंध के 7 डिवीज़न है हमारे, 7 हुकूमत बन जाएंगी, क्या फ़र्क पड़ता है इसमें? कोई झगड़ा नहीं, फसाद नहीं, हम सब भाई हैं, मुसलमान हैं, एक अल्लाह, एक रसूल, एक नबी को मानने वाले। हम क्यों लड़ेंगे आपस में? हमें लड़ाया जाता है, हमें मुनाफिकत पैदा की जाती है, हमें लसानी बुनियाद पर तकसीम किए गई, हमें शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेली पर तकसीम किया गया। या अल्लाह, हम तकसीम खान हो गए, बर्बाद हो गए। खुदारा ये साजिशें बंद कीजिए और मुल्क का और शहर के निज़ाम सही तरीके से संभालिए। शेख साहब, आपसे एक सवाल और था मेरी तरफ से, और ये सवाल मेरे चैनल के तौसीफ से आया था। आपके कौन से सियासी लीडरान से आपकी अभी रब्ता हुआ, या आप समझते हैं कि यार ये शख्स हैं या ये बंदा है या ये पार्टी फ़लाँ पार्टी है, ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदा और गरीब आवाम के लिए अच्छा काम कर सकती है? तो थोड़ा सा आप इस पर रोशनी डालें और थोड़ा सा ये भी बताएं कि आपकी जो सियासी खदमात थी उसके अंदर कम बेश जो आपकी जो परेशानियाँ आई, सख्ती आई, और जो आपने इसके अंदर जो हिट्स होती है ना इंसान की, जो आप क्योंकि मैं जानता हूँ सियासी वाबस्तगी के अंदर सियासी इंसान के लिए क्या मामलात होते हैं। आप यूपी से कराची, यूपी से पाकिस्तान आए, वो सफ़र बड़ा कठिन था। मैंने आपकी किताब में बड़ा, एक जगह आप लिखते हैं कि मुझे अफसोस हुआ कि मुझे अच्छे अल्फाजों में नहीं बोला गया, मुझे पाकिस्तानी नहीं कहा गया और मुझे ये नहीं कहा गया। तो मैं इसके लिए सख्त मज़म्मत करता हूँ। ये जो आपने इस किताब में बात लिखी, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। मैंने पूरी किताब में आपके अंदर पढ़ा, आपने कहीं भी टुकड़े नहीं करे और कहीं भी आपने इंतशार की बात नहीं, किसी को आपने गलत नहीं बोला। सबसे मेन चीज़ मुझे आपकी ये सियासत का एक रोल और सियासत का स्टाइल थोड़ा सा आपका पॉजिटिव ये लगा कि आपने अभी तक किसी के बारे में, मेरी आपसे तकरीबन 2 मुलाकातें, अभी तक आपने किसी को फिटे मुँह नहीं बोला और किसी को ये नहीं कहा। हाँ, आपने बस थोड़ा सा गिला किया कि यार मेरे पाकिस्तान को, मेरे कराची को, मेरे लोगों को गलत हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इस टाइम मुल्क के जो इलेक्शन है, आपको लगता है कि 2023 के अंदर इलेक्शन हो? भाई देखिए, ये तो इलेक्शन कराने वाले ही बता सकते हैं कि इलेक्शन होगा नहीं होगा। यहाँ तो गैर यकीनी कैफियत कायम कर दी गई है और वो बरकरार है। जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है तो भाई आप इंसाफ करोगे तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा, आप तासुब करोगे नहीं होगा।
میں نے آپ سے کئی مرتبہ کہا کہ خدا کے واسطے ہمیں تو افسوس ہے، میری ایک ملاقات ہمارے فاروق ستار بھائی سے ہو گئی، اور وہ ملاقات میں یہی بحث ہو رہی تھی، گلشن اقبال میں میٹنگ رکھی ملنے کی، تو بحث ایسا ہوا تو میں نے کہا بھائی اس لفظ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، مہاجر۔ تو میں نے کہا فاروق بھائی آپ یہ بتائیے، آپ انڈیا سے گجرات سے چلے، آپ کی زبان گجراتی ہے، آپ بامبے آئے، جہاز پر بیٹھے اور کراچی اتر گئے، اور یہاں اب ماشاء اللہ آپ مہاجروں کے لیڈر ہیں، اردو اسپیکنگ کے لیڈر ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو لوگ جلندھر، لدھیانہ، امرتسر سے آئے ہیں، بیل گاڑیوں سے آئے ہیں، قافلے ان کے لوٹے ہیں، قافلے ہم کسی کے نہیں آئے، میں بھی یو پی سے آیا، ٹرین سے آیا، قافلے پنجاب سے آئے ہیں، لوٹا گیا، مارا گیا، انہیں آپ مہاجر نہیں کہتے، انہیں آپ پنجابی کہتے، یہی غلط ہے۔ ہجرت انہوں نے بھی، اگر ہجرت ہوئی بقول آپ کے، ہم تبادلے آبادی میں آئے ہیں، ہم نے ہجرت نہیں کی ہے، جھوٹ ہے یہ۔ ہجرت ایک ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہ جہاں ہجرت ہوئی اور لوگ جا کے آباد ہوئے، وہ مہاجر کہلائے، مہاجر و انصار۔ ہمارے لیے ہم تبادلے آبادی میں آئے ہیں، ہندو گیا، سکھ گیا، سندھی بھائی ہندو گئے، وہاں سے ہم لوگ آئے، تبادلے آبادی میں آئے، یہاں ہم نے پیسے جب وہ کلیم لیا، پیسے لیے، ٹھار سے رہ رہے ہیں۔ کہے کہ مہاجر فاجر، ہم پاکستانی ہیں، کوئی مہاجر واجر نہیں ہے ہم۔ میں نے کہا آپ مہاجروں یہ بند کرو۔ اگر ایک بات اور میں کہتا چلوں، شاید آپ کو ہضم نہ ہو، کہ اگر پنجاب نہ ہوتا، اگر پنجابی اس ملک میں آباد نہ ہوتے تو اردو زبان نہ ہوتی پاکستان کی زبان، پھر کچھ اور ہوتی ہے۔ بنگال میں دیکھیے مشرقی پاکستان جو تھا، وہاں ان کی بنگلہ زبان تھی، یہاں اکثریت میں پنجاب تھا، پنجاب کا رسم الخط اردو ہے، اردو زبان ہو گئی۔ ہم کون سے ٹھیکے دار ہیں کہ صرف اردو داں ہم ہیں؟ پنجابی بھی اردو داں ہے۔ مختلف انڈیا سے جتنے ہم لوگ آئے، مختلف زبانیں ہماری ہیں، پوروی ہے، حیدرآبادی ہے، بہاری ہے، مختلف ہے، مگر رسم الخط ہمارا اردو ہے۔ اسی طرح پنجاب میں لاہور کی پنجابی اور ہے، امرتسر اس کی رحیم خان کی کچھ اور ہے، ملتان کی کچھ اور ہے، رسم الخط ایک ہے۔ اور ہم سچی بات یہ ہے، کوئی برا مانے، میں سلام کرتا ہوں پنجاب کو۔ اگر پنجاب نہ ہوتا تو میری اردو زبان ہمارے ساتھ نہ ہوتی، پھر ہمیں کچھ اور بولنا پڑتا۔ نہ جس کو برا لگے ہمارے ساتھ بحث کر لے ٹی وی پر بیٹھ کے، وہ بھی اردو اسپیکنگ ہیں، انہیں پنجابی کہہ دیں گے۔ کمال کے لوگ ہیں، ہم خود تقسیم کرتے ہیں۔ اچھا شیخ صاحب، ابھی موجودہ دنوں میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ میڈیا کا زینت بنے ہوئے تھے پاکستان تحریک استحکام، جو کہ جہانگیر ترین صاحب کی ایک پارٹی ہے، جو کہ ابھرتی ہوئی پاکستان کی ایک بڑی پارٹی میں شمار ہو رہا ہے۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے وہ لوگ جو کہ چیلنج کیا کرتے تھے کہ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ آج وہ ان کا سیاسی قد کیا ہے لوگوں کا آپ دیکھتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پارٹی کا نظریہ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ الیکشن کے لیے ٹف ٹائم دے پائے گا؟ کیا پی ٹی آئی کو اس سے فرق پڑتا ہے؟ اور دوسرا، ہم جس ایریا میں، میرا جو ایریا لگتا ہے، یہ این اے 239 لگتا ہے، اس کے متفق ایک ایم این اے تھے اکرم چیمہ صاحب، انہوں نے اچھا ایک دو کام میں نے بھی ان سے مطلب کہ سوشل ایشوز پہ کام تھے، انہوں نے کام کیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم یہ اگر الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ کیا ان کی سیاسی وابستگی کیا، اگر ان کے حلقوں کے، اگر ہم لوگ، میں ابھی انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے میرا ان حلقوں کا میں اب بالکل بتاؤں گا کہ ان حلقوں کی کیا سچویشن ہے، ان کی کیا خدمات ہے، یہ جو آج ایلیگیشن لگا رہے ایک سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے پاکستان کی نقصان کسی باہر والوں نے نہیں پہنچایا، انہی کے لوگوں نے پہنچایا۔ تو ہم کیوں نہیں پہچانتے ایسے لوگوں کو، یا
ایسا کیوں نہیں ہم پہلے ایکٹیو ہو جاتے کہ یار یہ بندہ فلاں بندہ ہمیں ٹینشن دے گا، تو اس کے پہلے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ بھائی دیکھیے بات یہ جتنی پارٹی ہیں یہاں وہ نظریات سے ہٹ کے پارٹی بنی ہیں. منشور پوچھو کسی کو نہیں پتہ ہے یہ فلاں پارٹی یہ فلاں پارٹی، ایک اور یہ پارٹی آ گئی. اور جہاز وہ چلتا یہاں تو الیکشن میں غریب آدمی جیت نہیں سکتا. یہاں تو امیر آدمی الیکشن جیتے گا، امیر آگے ایم پی اے بنے گا، امیر چیف منسٹر بنے گا. کوئی غریب بنتا ہے؟ کبھی آپ نے بتایا وزیر اعظم غریب بنا، چیف منسٹر غریب بنا، گورنر غریب بنا؟ شاید کوئی ہو، میری زندگی میں تو میں نے نہیں دیکھا. الیکشن امیروں کا ہے، کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، اربوں روپے کماتے ہیں. اور وہ جو کماتے ہیں تو بھائی خدا جانے کہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ فرد جرم عائد ہونے جا رہا ہے اور وہ وہاں سے وزیر اعظم ہاؤس چلے گئے، وزیر اعظم بن گئے. کہاں کورٹ جا رہے تھے، سزا ہو رہی تھی، ایک وزیر اعظم بن گئے. عجب سسٹم ہے ہمارے ملک کا. اللہ کے واسطے ان طاقتوں سے جو طاقتور لوگ ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں، آپ انصاف پر زور دیجئے، آپ افراد پر زور مت دیجئے. کون اچھا کون برا نہیں، ایماندار کون ہے، سسٹم کون سا اچھا ہے. آپ امیر غریب نہ، آپ بھی غریب آدمی لائیے، اتنے دفعہ سسٹم بدلے، ماشاء اللہ لگا دوسرے تیسرے. غریب کو آپ بھی نہیں لائے، کوئی نہیں لاتا ہے غریب کو. غریب کے کاندھے پر سوار ہو کر کرپشن کرنے چلے جاتے ہیں، غریب کے کاندھے پر سوار ہو کے اپنے بیٹے کو آگے بڑھاتے ہیں، رشتہ داروں کو آگے بڑھاتے ہیں. غریب وہیں روتا رہتا ہے. شیخ صاحب آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ بھٹو صاحب کا کوئی ایک ایسا واقعہ سنائیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ایک لندن سے ایک ہمارے اسحاق بھائی ہیں، یہ میرے سے رابطہ کیا، آپ کا لاسٹ ٹائم میں نے ویڈیو کی بنائی تھی، وہ ماڈل کی کالونی کے ایک تھے آپ کے دوست تھے، وہ تقریباً آپ سے 3 سال بعد ملے، وہ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے بولا کہ یار میں نے 30 سال آپ پیچھے رہ گئے، آپ دکھنے بھی ویسے ہیں، بات کا انداز بھی ویسا ہے. بھٹو صاحب کے لیے بہت سارے لوگ ہیں، میں بھی ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، تمام لیڈران ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. کوئی ایسے واقعات جو آپ کے پاکستان کی تاریخ میں ایسے فیصلے نہیں ہوئے، ایسی چیزیں دیکھنے کو نہیں ملی، ایسی سیاست دیکھنے کو ملی، تو کچھ ایک ایسا چیز بتائیں جو ہمارے ویورز کے لیے آج تک کبھی میڈیا پہ نہ چلا ہو، یا آج تک کبھی وہ بات ہونے اور لیکن آپ چشمدید آپ گواہ خود ہیں. دیکھیے شہید بھٹو کا جب دور آیا تو سب سے پہلے پاکستان میں دستور پاس ہوا. جب سے پاکستان بنا اور 73 تک کوئی دستور ہمارے ملک میں نہیں تھا. قبضہ خور تھے، قبضہ کرتے تھے، حکومت کرتے تھے، چلے جاتے تھے. پہلا دستور 73 کا ذوالفقار علی بھٹو شہید کے قیادت میں بنایا گیا، نافذ کیا گیا. اور کیا بات تھی اس دستور کی. میں یہ کہہ رہا ہوں دوسرا کارنامہ ہسٹری میں اسلامی سربراہ کانفرنس کہیں نہیں کرا سکے فل فلیج. بھٹو صاحب نے اپنے دور میں اسلامی سربراہ قائم رکھا، پروگرام کیا، ایک ہی سب میں سب کو کھڑا کر دیے. ہر ملک، ایران میں وہی تھا، سعودی وہی تھا، ہر ملک کے لوگ نمائندے تھے وہاں. سب سے کامیاب اسلامی سربراہ کانفرنس شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوئی. انہوں نے دستور بھی بنایا، 73 کا دستور پہلے کبھی نہیں تھا، دستوری ملک تھا ہی نہیں. ارے بھائی بلوچستان کو کبھی صوبہ نہیں مانا، یہ بھٹو صاحب کا کارنامہ ہے کہ بلوچستان کا صوبہ قرار دیا گیا، وہاں وزیر اعلیٰ بنایا گیا. اس سے پہلے کبھی وزیر اعلیٰ نہیں بنا. یوں ہی چکر چلتے رہے سب. کیا نہیں کیا بھٹو نے یار، اور کیا دیا بھٹو کو. ہم جس پر زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتے، لوگ یہ کہیں گے پیپلز پارٹی کا اس لیے کہتا ہے یہ. ہاں اب ہم آج کل تو گھر بیٹھے ہوئے ہیں. میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں، نہ کسی کا دشمن ہوں، نہ کسی کا دوست ہوں. سنتا ہوں، دیکھتا ہوں اور روتا ہوں. یا اللہ اس ملک میں کیا ہو گیا. بھٹو کی جو قربانیاں ہیں کوئی سوچ سکتا ہے بھٹو نے کیا کیا کیا. ارے جناب عالی، آپ کے تو حج پر جانے کے لیے علیحدہ پاسپورٹ ہوتا تھا، اس سے
آپ قراندازی ہوتی تھی، سال 2 سال 4 سال 5 سال کے بعد نمبر آیا تو پھر جا کے حج ہوتا تھا۔ بھٹو صاحب نے آتے ہی سب ختم کر دیا اور کہا نہیں، ہر شخص پاکستان کا جا سکتا ہے حج پر، جس کے پاس پیسے وہ حج پہ جائے۔ یہ بڑا کارنامہ تھا، بھٹو صاحب کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، سب ختم کر دیا۔ بھٹو صاحب نے کوئی ایسی غریب کی وہ عزت تھی آپ یقین نہیں کریں گے۔ ہم خود داؤد مل میں ہمارے دوست کام کرتے تھے، داؤد سیٹ کے آگے کھڑے ہو جاتے تھے، کیونکہ بھٹو دور ہے، غریبوں کا دور ہے، یہ بات ہوتی تھی۔ آج ان کو بھی ختم کر دیا گیا، یہاں مار دیتے پھر ہمارے لوگ انہی سے مل جاتے ہیں۔ افسوس تو یہ بھی ہے کہ میرے لوگ میرے قائد کو مار دیا، ہم انہی سے مل جائیں، انہی کی باتیں کریں، کتنا افسوس ہوتا ہے۔ بھٹو صاحب کے بڑے کارنامے 1-2 کام نہیں ہے۔ بھٹو صاحب کے انہوں نے ہمارے ہاں اپنے سسٹم میں دستور کے بعد بہت سی چیزیں کی۔ اسٹیل مل بھٹو کے دور میں بنا، ایک چیز نہیں ہے، 10 چیزیں جو بھٹو کے دور میں بنی ہیں، پہلے کبھی نہیں تھی۔ جمعے کی چھٹی بھی بھٹو دور میں ہوئی۔ اچھا سر، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ بھٹو صاحب کے دور کے اندر ایک چیز بہت اچھی بنی جو کہ محکمہ اوقاف اور 2 ساری چیزیں، اس پہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں۔ حج اور اوقاف، جی حج اوقاف کا یہ سسٹم تھا کہ وہاں کوئی قراندازی نہیں ہوتی تھی، جس کی مرضی چاہے دفتر میں جائے، پرمیشن لے اور حج پر چلا جائے، یہ تھی۔ کشمیر ڈے کبھی نہیں منایا گیا، بھٹو کے دور میں منایا گیا۔ ملک کے مفاد تو بھٹو دور میں کام ہوا، کس نے کیا؟ اور لوگوں نے، کون سی پارٹی ایسی ہے؟ سب کو جانتا ہوں، کسی نے مذہبی لبادے اوڑھ رکھے، کسی نے لسانیت کا، بھٹو تھا نہیں چلنے دیا، ختم کر دیا۔ میرے نزدیک تو سیاست ہی ختم ہو گئی، آگے اللہ جانے اس ملک کا کیا بنے گا۔ سر، آپ سے اجازت چاہیں گے، اسی سلسلے میں آپ کا ایک بہت بہترین سا ایک شعر ہے، میں اس سے اختتام چاہوں گا۔ ایک آپ نے ایک بڑا زبردست تحریر لکھی کہ پھینکو پسٹل پھینکو ٹی ٹی۔ وہ ایک بڑا، میں نے دیکھا کہ کراچی میں، پاکستان میں بڑا وائرل ہوا تھا، اور جس طرح آپ نے اس کو بڑی خوبصورت انداز میں اس کو پیش کیا، جس طرح آپ نے اس چیز کو بڑا ہائی لائٹ کیا، وہ ایک بہت زیادہ زبردست ایک تھا کہ آپ نے اس کو ایک بڑا پیار سے اور بڑی عزت کے ساتھ، اور میں یہ دیکھنے والوں سے میں چاہوں گا کہ آج آپ کو میں لائیو سنوا رہا ہوں شیخ علاؤالدین صاحب سے۔ میں آج لائیو ان کی کتاب میں لکھا ہوا ایک جو شعر ہے، جو کہ آج کراچی میں بڑا، پاکستان میں بڑا وائرل ہے اور پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے، پوری دنیا میں اس پہ ٹک ٹاک پر، فیس بک پر، ہر جگہ پر ٹویٹ بھی میں نے دیکھا بھی لاسٹ میں ہوئی تھی۔ تو شیخ صاحب، آپ اپنی زبانی آپ سنائیں۔ بچوں سے اپیل کرتا ہوں، نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، غور سے سنیں۔ پھینکو کلاشن، پھینکو ٹی ٹی، پھینکو اب یہ ریپیٹر، آگے بڑھنا ہے تم کو تو سیکھو اب کمپیوٹر۔ کہاں کھڑے تھے بچوں تم اور کہاں تھا تم کو جانا، طرز زندگی کو بھی بدلو، بدلو حال پرانا، بدلو حال پرانا۔ میں آج موجود تھا شیخ علاؤالدین ہاؤس پہ، اور ان سے بہت ٹائم، میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا شیخ صاحب، آپ نے مجھے ٹائم دیا اور مجھے ایسا کہ، اور میں کوشش کروں گا انشاءاللہ بہت جلد آپ کے پاس دوبارہ ہوں، کیونکہ ہمارے جو ویورشپ ہے، میرے جو لوگ ہیں، ہمارے سے، آپ سے جو پیار کرتے ہیں، آپ سے جو لوگ ہیں، آپ کو جو دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ اسکرین پہ رہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ شیخ صاحب، آپ تھوڑا سا محبت سے کچھ تھوڑا ٹائم نکال کر، اگر آپ کسی دن کسی نیشنل ٹی وی پہ بھی جایا کریں، کچھ اپنا انالیس دیا کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ تھوڑا سا ٹائم نکال، کیونکہ یہ چیزیں میں نے جو چیزیں دیکھی، ایک بڑا قابل تحسین اور قابل خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ سے، کیونکہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہوا ہے اور وہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو، سیکھنے کو ملتی ہے آپ کے پاس بیٹھ کر۔ تو میری دعا اللہ تعالیٰ ہم سب پر آپ کا سایہ سلامت رکھے، اور جس طرح آپ پاکستان کی، کراچی کی حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، جس طرح آپ بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا استقامت عطا فرمائے۔ اور میری دعا اللہ پاک سے کہ انشاءاللہ کراچی پھر کھڑا ہوگا، کراچی پھر اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا، پھر ایسا پاکستان کھڑا ہوگا کہ انشاءاللہ اس دشمن، یہ جو ناپاک ارادوں سے ہماری طرف تکتے ہیں، یہ انشاءاللہ نیست و نابود ہوں گے، اور انشاءاللہ جو بکواس کرتے ہیں ہمارے ملک کے بارے میں، ہماری فوج کے خلاف، ہمارے ان لوگوں کے خلاف جو ہم پاکستان کی خدماتیں ہیں، ان کو
ہمیشہ ان کے نیک عزائم میں میرے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان کو نیست و نابود کرے, ان کو کبھی بھی کامیاب نہ کرے. وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جب تک ہم فوج کی عزت نہیں کریں گے, جب تک بارڈر پہ ہمارے شہری, آپ کو میں کیا بتاؤں, میں نے جو سہا نا, برداشت کیا میرے خاندان سے, میرے دوست احباب میں, آپ کو نہیں پتہ کہ ایک فوجی کی ہلاکت کیا ہوتی ہے. ایک فوجی جو شہید ہوتا ہے اس کا ساتھ کیا مسئلہ ہوتا ہے, میں بیان نہیں. آپ کا کوئی بچے کو چلتے ہوئے روڈ پہ اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. ایک ماں سے اس باپ سے پوچھیں جو آپ کے بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم موت کے منہ میں دھکیل لیں, لیکن وہ پھر بھی بھیجتے ہیں. اس ماں کو, اس باپ کو, اس بھائی کو, اس بیوی کو سلام ہے, میری جرت کو سلام ہے. اور پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاک فوج زندہ باد, پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.